ملت اسلامیہ بیٹا ڈاکٹر تو بن جائے گا، بیٹا پروفیسر تو بن جائے گا، بیٹا انجینئر تو بن جائے گا، ہم زمین جائیداد تو اچھے بنا لیں گے، بلڈنگیں تو بنا لیں گے، لیکن وہاں کے لیے ہماری کچھ تیاری نہیں ہوگی، بلکہ ہماری وہاں کی تیاری اسی وقت ہوگی جب ہم اپنے بیٹے کو انجینئر بنانے کے ساتھ ساتھ ہم ان کے دلوں میں، ان کے رگوں میں دین کی تعلیم بسا دیں، دین کی تعلیم سے ہم اپنی اولاد کو مزین کر دیں۔ اور اگر ہم نے دین کی تعلیم سے مزین نہیں کیا، صرف دنیاوی تعلیم سے مزین کر دیا تو عزیزان ملت اسلامیہ ہم یہاں بھی رسوا ہوں گے، کل میدان محشر میں رسوا ہوں گے۔ وہ کیسے؟ آپ اپنے نظر کے سامنے دیکھتے ہوں گے جنہوں نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنا دیا ہے، پروفیسر بنا دیا ہے، ان کے گھر میں پیسے تو بہت ہے، روپیہ تو بہت ہے، لیکن ان کے باپ سے جا کر کے پوچھئے، اس ڈاکٹر کے والد سے جا کر کے پوچھئے، صحیح سے انہیں 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ڈاکٹر ہے، انہیں یہ گھمنڈ ہے، انہیں پیسے کا فخر ہے، وہ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا، ان کی عظمت بھی نہیں سمجھتا، ان کے مقام کو نہیں سمجھتا۔ اور اگر آپ اپنے بیٹے کو کچھ نہیں سکھایا ہے، آپ اپنے بیٹے کو کچھ نہیں بنایا ہے، صرف آپ اپنے اولاد کو دین کی تعلیم سے آراستہ کر دیا ہے، دین کی سمجھ اتنا دے دیا ہے کہ آپ کا بیٹا جان رہا ہے کہ ماں باپ سے کس طریقے سے بات کرنی چاہیے، ماں باپ کے ساتھ میں کس طریقے سے پیش آنی چاہیے، تو عزیزان ملت اسلامیہ وہ اولاد آپ کو کبھی بھوکا رہنے کے لیے نہیں دے گی، وہ اولاد خود بھوکا رہ کر کے آپ کو کھلائے گی، آپ کو پلائے گی، اس لیے کہ اسے معلوم ہے، وہ چاہتا ہے مرنے کے بعد انہی ماں باپ کے قدم کے وسیلے سے ہمیں جنت نصیب ہونے والی، انہیں ماں باپ کے قدم کے نیچے جنت ہے، اس لیے ماں باپ کے قدم کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدم کے نیچے جنت، باپ جنت کا دروازہ۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ جب ماں کے قدم کے نیچے جنت، باپ جنت کا دروازہ، جب ماں باپ بھی ناراض رہے، ماں باپ کو ہی 2 وقت کی روٹی میسر نہ آئے، کیا وہ انسان جنت میں جا سکتا ہے؟ نہیں، مسلمانوں ہرگز نہیں جا سکتا، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو، احسان کرو۔ لیکن آج ہم اپنے والدین کے ساتھ احسان کرتے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں۔ جب ہم اپنے والدین کے ساتھ احسان نہیں کر رہے ہیں، بھلائی سے پیش نہیں آ رہے ہیں، نرمی سے پیش نہیں آ رہے ہیں، تو کل میدان محشر میں رسوائی کے سوا ہمیں کوئی چیز کام نہیں آنے والی ہے۔ بلکہ کسی نے کہا تھا کہ آج لوگ اپنے بیٹے کو انگلش پڑھاتے ہیں، کیوں پڑھاتے ہیں؟ اپنے بچے کو ڈاکٹر بناتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ میرا بیٹا جب انجینئر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، پروفیسر بنے گا، ان کی سیلری زیادہ ہوگی، پیسہ زیادہ کمائے گا۔ لیکن ایک بزرگ نے کہا ہے کہ چاہے تم اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤ یا اپنے بچے کو مدرسے میں ڈال دو، وہ ڈاکٹر بننے والا بچہ اپنی قسمت سے زیادہ نہیں کما سکتا، قسمت سے زیادہ نہیں کما سکتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مقدر میں جتنا لکھ دیا ہے وہ اتنا ہی کما سکتا ہے۔ اور مدرسے میں جو طالب علم پڑھتا ہے، وہ طالب علم چاہے عالم بنتا ہو یا حافظ بنتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسمت میں جتنا لکھا ہے وہ اتنا ہی کمائے۔ یہ ہماری غلط سوچ ہے، یہ ہماری غلط فکر ہے کہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے یا مدرسے ہم اگر اپنے بچے کو ڈال دیں گے، ہمارا بچہ اگر حافظ بن جائے گا، ہمارا بچہ اگر عالم بن جائے گا تو در در کی ٹھوکریں کھاتا ہوا نظر آئے گا۔ نہیں مسلمانوں، رزق کا مالک اللہ ہے، رزق دینے والا پالن ہار وہ ہے، وہ رزق کا مالک ہے۔ ہم کیوں فیصلہ کریں گے کہ ہم ڈاکٹر بنائیں گے تو ہم زیادہ کمائیں گے،
کمائیں گے. نہیں، یہ ہماری غلط سوچ ہے، یہ ہماری غلط فکر ہے کہ ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیں گے تو ہی ہمارا بچہ زیادہ کمائے گا. نہیں مسلمانوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اولاد کے نصیب میں جتنا لکھ دیا ہے، اگر ہماری اولاد جاہل بھی ہے تو اتنا ہی کمائے گی، اگر وہ وقت کا بہت ہی بڑا ڈاکٹر کیوں نہیں ہے وہ بھی اتنا ہی کمائے. تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اپنے اولاد کو دین کی تعلیم سے آراستہ کریں، اپنے اولاد کو دین کی سمجھ دیں، اپنے اولاد کو کم سے کم اتنا تعلیم دے دیں کہ اولاد کو معلوم ہو جائے ماں باپ کا مقام کیا ہوتا ہے، اپنے خوش و اقارب کا مقام کیا ہوتا ہے، اپنے پڑوسی کا مقام کیا ہوتا ہے، بڑے چھوٹے کا ادب کیا ہوتا ہے، حرام و حلال کی تمیز ان کے درمیان پیدا ہو جائے، نماز کا طریقہ جان جائے، روزہ رکھنے کا طریقہ معلوم ہو جائے، غسل کرنے کا طریقہ جان جائے، وضو کرنے کا طریقہ جان جائے. کم سے کم اتنا علم ہر انسان کو اپنے اولاد کو دینی چاہیے، سکھانی چاہیے. اس لیے کہ ایک مسلمان کو ضروری ہے، ایک کلمہ پڑھنے والے کو ضروری ہے کہ اپنے اولاد کو اتنی تعلیم سے آراستہ کر دے کہ بیٹا غلط راستہ کو اختیار نہ کرے. اس کا بیٹا مرنے کے بعد یا جیتے جی زندگی میں بیٹا زندہ ہے جب تک بیٹا غلط راستے پر نہ چلے، دوسرے کا حرام لقمہ نہ لے، دوسرے کا حرام مال غصب نہ کرے. کم سے کم اتنا تعلیم دینا ہر انسان کو اپنی اولاد کے لیے ضروری ہے، یہ فریضہ ہے. اس لیے کہ مسلمانوں، اگر آپ نے اپنی اولاد کو پیدا کیا ہے، جنم دیا ہے، تو آپ انہیں علم سکھانے کی ذمہ داری، انہیں اچھا بنانے کی ذمہ داری، ادب سکھانے کی بھی ذمہ داری آپ کے اوپر فرض ہے. اس لیے کہ جو باپ اپنی اولاد کو جنم دیتا ہے، کل میدان محشر میں اس اولاد کے تعلق سے، اس بچے کے تعلق سے ان کے ماں باپ سے پوچھا جائے گا. اگر اولاد صحیح ہے تو اس اولاد کی وجہ سے اس اولاد کے صدقے کے بارے میں ماں باپ کی مغفرت ہو سکتی ہے، ماں باپ جنت میں جا سکتا ہے. اور اگر اولاد نافرمان ہو گیا، اولاد اگر دیندار نہیں ہے، اگر اولاد آپ کا صحیح نہیں ہے، اس اولاد کی وجہ سے وہ اولاد تو جہنم میں جائے گی، لیکن اولاد کی وجہ سے ماں باپ بھی جہنم میں جائیں گے، ماں باپ کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا. تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہم پر ضروری ہے، ہم پر فرض ہے، ہم اپنے بچے کو اچھی تعلیم دیں، اچھا بنائیں، اچھا ادب سکھائیں، انہیں بڑوں کا ادب سکھائیں، انہیں اپنے بھائی بہن کا ادب سکھائے، انہیں بڑوں سے بات کرنے کا تمیز اور طریقہ سکھائیں. اس لیے کہ ماں باپ کا بچہ تابع ہوتا ہے. ماں باپ بچے کو جس راستے پر چلنے کے لیے کہہ دے، بچہ اسی راستے کو اختیار کرتا ہے. تو ماں باپ اگر بچے کو صحیح راستہ دکھا دے، بچہ اسی راستہ پر چلے گا، اسی راستے پر گامزن رہے گا. تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ موت کی محفل ہے، یہ موت کے تعلق سے محفل کو سجایا رچایا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں دعا کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مرحومہ جو اس دنیا سے چلی گئی ہے، اس محفل کے صدقہ و توفیل میں، ذکر و اذکار کے صدقہ و توفیل میں اس مرحومہ کی مغفرت عطا فرمائے، ان کے تمام گناہ صغیرہ و گناہ کبیرہ کو معاف عطا فرمائے، ان کی اولاد کو صبر جمیل عطا فرمائے. خاص طور پر جناب رفیق صاحب کو صبر جمیل عطا فرمائے. ہمارے کہنے میں، آپ حضرات کے سننے میں کسی قسم کی غلطیاں ہوئی ہو، آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں توبہ کرتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول